جس کو چاہے گا دونوں، جس کو چاہے گا کچھ نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اور وہ سب سے سوال کرے گا کہ کون کیا کر کے آیا. میں طاقت بتلا رہا ہوں آپ کو. اللہ قرآن کریم میں 6,500 آیتیں ہیں تقریباً، جن میں سے 2,000 آیتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر ڈرنا کسی سے چاہیے تو صرف اللہ سے. 1/3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈرنا اگر کسی سے چاہیے تو اللہ سے، اس نے کہ طاقتور اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ. بڑی دعاؤں کے بعد بچہ دیا، آج پیدا ہوا کل کو مر گیا. پوچھ لو اللہ میاں سے، مرضی اس کی. کسی کے بچے کو جوان کیا، ماں باپ نے سوچا کاندھے کے برابر ہو گیا، ہاتھ بٹائے گا، ٹکر لگی مر گیا، کوئی اس سے پوچھ نہیں. کسی کو اتنا بوڑھا کر دیا کہ اس کے برابر کے سارے لوگ نکل لیے، نہ اسے رات میں نیند آ رہی نہ دن میں نیند آ رہی، بیچارہ پریشان ہے، سوچ رہا میں بھی چلا جاؤں، لیکن ابھی اللہ کا فیصلہ نہیں آیا، اس کی مرضی. یہ میں نے باتوں باتوں میں آیت سمجھائی ہے آپ کو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو جلدی موت دے دینی ہے اور کسی کو اتنا بوڑھا کر دینا ہے کہ وہ کیفیت میں ایسا ہو جائے جیسا کہ بچہ ہو. جیسے بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ویسے ہی بڑھاپے کی عمر میں جا کر بھی کچھ پتہ نہیں رہتا. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں بچے ان کے تیماردار کہتے ہیں کہ میاں ابا تو ہر وقت نماز کی کہتے رہتے ہیں، ہر وقت وضو کرواتے رہو. طاقتور اللہ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو غرق کر دیا، اس اتنا بڑا فیصلہ لیا، اس سے کوئی پوچھنے والا. میں یہ بتلا رہا ہوں کہ ڈرا جاتا ہے طاقت کے پر، اور اگر کوئی ہستی ہے لہذا مسلمان کے دل میں ڈر بھی اگر کسی کا ہو تو صرف کس کا؟ اللہ. ایک بات اور کہہ دوں، مجھے بھی اچھا لگنے لگا بھائی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ماشاءاللہ بات کا. غور کیجئے، اگر کسی کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ جتنا ڈر اللہ کا ہونا چاہیے ابھی اتنا ڈر اس کے دل میں نہیں. اس دل میں 2 ڈر جمع نہیں ہو سکتے. اس دل میں 2 ڈر جمع نہیں ہو سکتے. جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ دنیا کی چیزوں سے ڈرتا ہے. یہ سجدہ جب اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے تو پھر یہ پیشانی بڑی سے بڑے آسمانے پر نہیں جھک سکتی، اور جب یہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتی تو دنیا کی ہر گندگی کے سامنے جھکنے کے لیے. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک کو سجدہ کرو گے ساری دنیا کو سجدہ کرنے سے نجات مل جائے گی، اور اگر اسے ایک کو سجدہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیشانی کو ایسا ذلیل کرے گا کہ تم ہر جگہ سجدے کرتے ہوئے ٹکر مارو گے. ویسے ہی اس دل میں جب اللہ کا ڈر آ جائے گا تو اللہ کے ڈر کے پاس کسی دوسرے کا ڈر ٹھہر نہیں سکتا. اور میرے بھائیوں، دوسری کیفیت ہے محبت. محبت کی جاتی ہے احسان کی وجہ سے. کوئی ہم پر احسان کر دیتا ہے نا، اگر یہاں سے چودھری سرائے سے کوئی موٹر سائیکل پر بھی بٹھا کے لیا ہوئے نا یہاں تک تو بھی اسے تھینک یو کہتے رہتے. اور کوئی بڑا اگر احسان کر دیا، دعوت کر دی، تو دیکھو کتنا شکریہ ادا کرے. کوئی دعوت کر دے تو اس کے ڈیکوریشن کی بھی تعریف کرے گا، کرسیوں کی بھی تعریف کرے گا. جس باورچی نے کھانا بنایا وہاں باورچی کے پاس جا کر کے اس کے کھانے کی تعریف کرے گا. اور اگر کوئی اور بڑا احسان کر دے، بڑا احسان ہی ہو گیا، کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، کسی نے جان بچا دی، کسی نے چھٹا لیا کہیں سے، تو پھر تو دعوت کرے گا اس کی اپنے گھر پہ آ کر. یہ دنیا کے سارے لوگ ہمارے ساتھ احسان اسی وجہ سے تو کر رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں، اور ہم ہی نہ ہوتے تو کیسے احسان کر لیتے. اور ہمیں وجود بخشنے والا اللہ، تو سب سے بڑا احسان کرنے والا تو اللہ ہے. محبت اگر احسان کی بنیاد پر ہوتی ہے تو پہلے نمبر پر تو اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ، آپ میں بس ایک ہی مثال دے رہا ہوں. اللہ سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ بندے آج تو پتہ نہیں کہاں کہاں ٹکرے مارتا پھر رہا ہے، پتہ نہیں کسے اپنا مسیحا سمجھ رہا ہے. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں کون تیرے ساتھ سارے احسان کر رہا تھا؟ کون تیری تخلیق کر رہا تھا؟ کون تیرے جسم کو پروان چڑھا رہا تھا، بنا رہا تھا؟ اور جب تو پیدا ہوا تو ذرا غور تو کر، آج میں تجھے یاد نہیں آتا؟ دنیا کے اور جگہ آستانوں پر جاتا ہے ٹکرے مارنے کے لیے. جب تو پیدا ہوا تو تیری صورت کیا تھی؟ لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی
تیرے دانتوں میں طاقت نہیں تھی کہ چبا سکے، تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ پکڑ سکے، تیرے پیروں میں طاقت نہیں تھی کہ چل سکے، اور تیرا ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ تو سخت چیزیں کھا سکے۔ اللہ کہتا میرے بندے ایسے وقت میں نے تیرے لیے تیرے ماں کے سینے میں دودھ جیسی غذا کا انتظام کیا۔ اگر تو گرمی میں پیدا ہوا تو تیری ماں کے سینے کو فریج بنا کر تجھے ٹھنڈا دودھ پلایا، اور اگر تو سردی میں پیدا ہوا تو تیری ماں کے سینے کو ہیٹر بنا کر تجھے گرم دودھ پلایا۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، میرے بندے کیا میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے جو تیرے ساتھ ہی ایسا؟ کہاں جائے؟ کیوں اپنی عقل سے فیصلے نہیں کرتا؟ میرے بھائیو دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمان کے دل میں ڈر اگر سب سے زیادہ کسی کا ہو تو اللہ کا، اور محبت بھی سب سے زیادہ اگر کسی کی ہو تو اللہ کی۔ یہ قرآن کریم کی 4000 آیتوں کا نچوڑ ہے جو میں نے آپ کے سامنے 10 منٹ میں رکھا۔ طاقتور اللہ ہے، ڈر اسی کا ہونا چاہیے، احسان سب سے بڑے اللہ کرتا ہے، محبت اس کی ہونی چاہیے۔ تیسری اور آخری بات، 2 باتیں میں نے یہ بتائی ہیں ابھی کہ جو دل ہے نا اس میں 2 کیفیتیں بڑی عجیب ہیں، بھول نہ جانا، یاد رکھنا پوری بات کو۔ نمبر 1 ڈر، جب یہ آ جاتا ہے تو بات ماننا آسان۔ نمبر 2 محبت، جب یہ آ جاتی ہے تو سخت سے سخت حکم پر عمل کرنے میں مزہ ہے۔ ہمارا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمان کے دل میں ڈر اگر سب سے زیادہ کسی کا ہو تو طاقتور ہستی اللہ کا، اور محبت بھی سب سے زیادہ اگر کسی کی ہو تو محسن ہستی صرف اللہ کی۔ یہ 2 باتیں تھیں۔ تیسری بات، ہمارا اللہ تو بڑا مہربان ہے، اس نے ہمیں ڈیوٹی تو لگا دی کہ ڈرنا بھی مجھے سے ہے، محبت بھی مجھے سے رکھنی ہے، لیکن ڈر اور محبت پیدا کرنے کا کوئی نسخہ بھی تو ہوگا۔ ڈر اور محبت پیدا کرنے کا کوئی نسخہ ہوگا۔ 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی، ان کا مضمون میں بتا چکا۔ ایک آیت میں نے پڑھی تھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے اپنے قرآن میں فیصلہ سنایا جو اللہ سے ڈرتا ہے حقیقت میں وہی عالم ہے۔ دیکھ لو آج مولوی کی بھی برائی کر دی میں نے۔ اگر کوئی صنعت کا عالم ہے مگر اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے وہ اللہ کی فہرست میں حقیقی عالم نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں عالم وہی ہے جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں یہی حقیقت میں علم کی میدان ہے۔ جب خشیت، خوف، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے ایسا شخص چاہے کسی مدرسے سے ڈگری لے کر عالم بنا ہو یا نہ بنا ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا نام اللہ کے جاننے والوں میں، پہچاننے والوں میں لکھا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کیسے بتاؤں مسلمان اللہ کے قرآن کے جملے کو کیسے بتاؤں؟ آج آپ دیکھتے نہیں، غور کیجیے میرا اللہ قرآن میں کیسے ہمیں سمجھا رہا، کیسے مثال دے کر سمجھا رہا۔ تیار ہے سمجھنے کے لیے؟ میں پوری آیت سمجھا دیتا ہوں تھوڑی سی۔ اللہ نے غیرت دلائی اور کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ دیکھتے نہیں دنیا کے لوگوں کو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے خداؤں کو پوجتے ہیں، ان کے معبود جھوٹے ہیں، پھر بھی وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی سچے معبود سے کرنی چاہیے۔ دیکھتے نہیں آپ لوگ؟ اللہ نے قرآن میں بتلائی یہ بات، دیکھو تو صحیح لوگوں کو، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہیں اور جھوٹوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی سچے اللہ سے کرنی چاہیے۔ مگر پھر اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر نہیں، یہ جھوٹے خداؤں کے پجاری کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتے رہے، ایک بندے مسلمان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے، اپنے اللہ سے وہ جتنا عشق اور محبت کا تعلق رکھتا ہے، اس کی محبت کا مقابلہ دنیا کے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والے نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں کود گئے، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ ارے بھئی یہ کس کا فیصلہ؟ بغیر محبت کے فیصلہ ہو سکتا؟ عقل کا نہیں تھا یہ فیصلہ، یہ دل کا تھا۔
313 کو بدر میں 1000 کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دینا یہ عقل کا نہیں دل کا فیصلہ تھا. علامہ اقبال نے کہا نا، وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. نمرود کی جلتی ہوئی آگ میں جو ابراہیم کود گئے، یہ عشق تھا جو کود گیا. عقل ہے محمے تماشائے لبے بام. عقل تو ابھی چھت پر کھڑی بھی دیکھ رہی ہے کہ اتنی سخت آگ جل رہی ہے، اس میں جایا جائے کہ نہ جایا جائے. لیکن عشق نے جست لگائی اور وہ پہلی فرصت میں جا کر کے آگ کیسے ہو. محبت جب آتی ہے تو پھر مشکل سے مشکل معاملوں کو حل کرنا آسان ہے. میں یہ ذکر کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی. ڈر بھی میرے ہی ہونا چاہیے، محبت بھی میری ہونی چاہیے. تو اللہ ہم تو بڑے کمزور بندے ہیں، ہمیں کوئی نسخہ بھی بتا دے کیسے ہم بنا لیں ان چیزوں کو. اس کے لیے میں نے ایک حدیث پڑھی. ہم جانتے ہیں کہ دیکھو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، سب کو معلوم ہے. کلمہ، اسلام کی جو بلڈنگ ہے نا اس کا بیچ والا موٹا ستون ہے کلمہ. ایک کونے پہ نماز، دوسرے پہ زکوٰۃ، تیسرے پر روزہ، چوتھے پہ حج. یہ ہے اسلام کی پوری بلڈنگ. کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان پر سب سے پہلے جو 4 عبادتیں فرض ہوتی ہیں وہ ہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ نسخہ ہے. جیسے انسانوں کا مزاج ہوتا ہے، جیسے پیڑ پودوں کا مزاج ہوتا ہے، جیسے زمینوں کا مزاج ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ ارے بھائی نینی تال میں ایک درخت بہت اچھے پھل دیتا، آپ سنبھل سرائے ترین سے وہاں چلے گئے اور آپ نے اپنے دوست سے کہا یہ درخت تو بڑے اچھے پھل دے رہا، مجھے بھی دے دے، میں سرائے ترین میں لے جا کے لگاؤں گا. نینی تال والا درخت جو وہاں پر اچھے پھل دے رہا تھا اسے لا کر کے سرائے ترین میں لگا دیا. ایک دن جو سورج آنکھیں دکھائے گا تو شام کو انا للہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کا مزاج اللہ پاک نے یہاں کا نہیں بنایا، وہیں کا بنایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں درخت پھل نہیں دیتے. یہاں والے درختوں کو ایسا بنایا اللہ پاک نے کہ وہ دھوپ برداشت کر سکتے ہیں. نینی تال کا کوئی دوست آیا آپ کے یہاں، بولا بھائی اچھا ہے تو بڑا اچھا درخت ہے، وہ لے کے چلا گیا نینی تال. یہاں تو اچھے پھل دے رہا تھا، رات کو جو برف پڑی تو صبح تک جنازہ اڑ جائے گا اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں والے درختوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ دھوپ برداشت کر سکتے ہیں، برف برداشت نہیں کر سکتے. وہاں والے درختوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ برف برداشت کر سکتے ہیں، دھوپ برداشت نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ ایسے ہی عبادتوں کا بھی مزاج ہوتا ہے. سب کچھ لٹا رہا ہوں بھائی صاحب، فری میں لٹا رہا ہوں، جو پڑھتا ہے آپ کے ساتھ. عبادتوں کا بھی مزاج ہوتا ہے. مزاج، یہ جو 4 عبادتیں ہیں نا ان میں سے 2 کا مزاج ہے ڈر اور 2 کا مزاج ہے محبت. ان عبادتوں میں سے 2 کا مزاج ہے ڈر اور 2 کا مزاج ہے محبت. سمجھا رہا ہوں اور بات کروں. نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کا مزاج ہے ڈر والا. جب یہ دونوں عبادتوں پر آدمی جمے گا تو اللہ کا ڈر آئے گا. یا یوں کہیے جب اللہ کا ڈر آئے گا بندہ ان دونوں عبادتوں کی طرف جائے گا. روزہ اور حج محبت والی عبادت ہے. جب ان دونوں عبادتوں پر بندہ آئے گا اللہ کی محبت بڑھے گی. جب اللہ کی محبت بڑھے گی تو بندہ ان دونوں عبادتوں کی طرف جائے. سن لیجئے، جب آدمی کسی سے ڈرا ہوا ہوتا ہے نا، چچا کو راضی کرنے کے لیے بھتیجا جائے تو پہلے ادب سے جا کے کھڑا ہو جاتا، کہتا چچا جان معاف کر دو. معاف نہیں کرتے تو سر جھکا لیتا، کہتا لو جی سر جھکا لیا، جوتے مار لو، اب تو معاف کر دو. اب بھی معاف نہیں کرتے تو پیروں میں پڑ جاتا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ڈر. نماز کا اسٹائل یہی ہے. اللہ پاک کے سامنے پہلے ہم ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر، بالکل چنے کھانا جائز تھا مگر نہیں کھائیں گے، ادھر کو دیکھنا بھی جائز تھا مگر نہیں دیکھیں گے، کسی سے بات کرنا بھی جائز تھا مگر اب نہیں بات کریں گے. بالکل ادب کے ساتھ، کپڑے، ہاتھ، پیر، آنکھ، ہر چیز اپنے حساب سے بالکل ادب کے ساتھ. یہ ڈر والی کیفیت ہے. تھوڑی دیر اللہ کی تعریف کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تعریف کرتے کرتے ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ اب خود انسان کا جی چاہے گا کہ میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دوں اور رکوع کر لے گا. اس کے بعد اگلا اسٹیج مرحلہ یہ آئے گا کہ وہ سجدے میں چلا جائے گا. سجدے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اللہ نے سب سے اونچی چیز پیشانی بنائی، سب سے نیچی چیز پیر بنایا. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اپنے اللہ سے باڈی لینگویج،
زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اپنی سب سے اونچی والی چیز کو سب سے نیچی والی چیز کے لیول میں کر دیا، اب تو مجھ سے راضی ہو جا، اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ ناراض سے ناراض شخص کے سامنے بھی اگر آپ پیروں پر پڑ جائیں تو وہ بھی اگر آج کل ناراضی بڑی ہوتی نا بھائی، ناراضی کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ آدمی اگر کسی سے تھوڑا بہت کچھ ہو جائے نا تو انتظار کرتا رہے اس کے بیٹے کی شادی کب ہوگی، اس کے یہاں عقیقہ کب آئے گا، اس کے یہاں ولیمہ کب آئے گا، اسے جبھی ناکو چلے چل جانا۔ عجیب مزاج ہے، اللہ جانے کیا اس کے یہاں کوئی تقریب آئے تب بتانا۔ اب وہ بیچارہ چار لوگوں میں اپنی عزت رکھنے کے لیے کوئی رشتے دار آ کر پوچھے گا کہ محلے کے فلاں صاحب کہاں گئی، دکھائی نہیں دے رہے، اور ابھی ناراض ہے، ساری ناراضی دکھائی جاتی ہے بس ایسے کہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود جب جا کے منایا جاتا ہے تو لوگ راضی ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ کسی کا تو مزاج ہوتا ہے تھوڑا سا کہلوانے کا، بس کچھ بھی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ایگزامپل ہے یہ، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ کھڑا ہوگا ادب کے ساتھ، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اپنی ناک رگڑے گا اللہ کے سامنے، پیشانی رگڑے گا، ذلیل کرے گا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ عزتوں کے خزانے اس کے ساتھ اس کا۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ اتنا آسان ہے کسی کی جیب سے پیسے نکالنا، یہ ڈر لگتا ہے اللہ پاک سے جبھی دے گا، دیکھنا پڑے گا۔ نماز اور زکوٰۃ اس کا مزاج ہے ڈر، روزہ اور حج اس کا مزاج ہے محبت، اور رمضان آنے والا ہے اسی وجہ سے میں نے یہ مضمون اختیار کیا۔ روزہ اور حج یہ دونوں عبادتیں محبت والی ہیں۔ کیسے؟ محبت میں سب سے پہلے کھانا ڈس بیلنس ہوتا، جب کسی کا کہیں دل لگتا ہے تو سب سے پہلے جو ڈس بیلنس ہوتا ہے نا اس کا کھانا ہوتا، جی نہیں کرتا کھانا کھانے کے لیے، ماں پریشان ہے کہ بیٹا کھا ہی نہیں رہا، ابا پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا چلا جا رہا، سوکھتا چلا جا رہا۔ کتنی اچھی چیز بنا کر اس کے سامنے رکھ دو، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، لقمہ لے جاوے، 2-3 لقمے کھا رہا ہے، 4 پیسے کی محبت میں ڈس بیلنس ہو جاتا کھانا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی محبت کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کرنے کے لیے رمضان میں جو ہمیں عبادت دیتا ہے اس میں سب سے پہلے کھانے کو ڈس بیلنس کر دیتا ہے۔ کھانا ختم نہیں کرتا، ٹائمنگ اپنی بنا دیتا ہے۔ ارے مسلمانوں سوچو تو صحیح، نماز اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے اپنی ٹائمنگ کی دی ہے نا بھئی، ہمارا ٹائم نہیں ہے نا نماز میں، نماز تو 12 مہینے اللہ نے ٹائم دے رکھا ہے، الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ٹائمنگ کے ساتھ ہے۔ ہم اپنی طرف سے ٹائم سیٹ نہیں کریں گے، لیکن کھانے کا ہمیں ٹائم نہیں دیا اللہ پاک نے، اپنی مرضی ہے تمہاری جب چاہو کھا لو، لیکن 1 مہینے کھانے کی بھی ٹائمنگ اللہ ہی دے دیتا۔ یہی تو ہے روزہ ہوتا ہے، نماز کی ٹائمنگ تو 12 مہینے اس کی، لیکن کھانے کی ٹائمنگ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں اپنی سیٹ کر کے دیتا ہے۔ اس وقت نہیں بھائی اس وقت کھا لو اور اس وقت کھا لو۔ اور آپ کو معلوم ہے محبت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ہے اللہ سے؟ تلاوت کی طرف ذہن لگنے لگتا ہے، نماز میں ذہن لگنے لگتا ہے۔ جو بالکل بھی مسجدوں سے اللہ کی محبت سے دور ہوتا ہے اسے پٹری پر آتے ہوئے ذرا 2-4 دن لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا جو پکے روزے دار ہیں وہ تو پہلے دن سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو ڈبہ مار ہیں وہ 2-4 جب ہو جاتے ہیں تب رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اتنا ماحول مل جاتا ہے، امی بھی رکھ رہے ہیں، ابا بھی رکھ رہے ہیں، بلا بھی رکھ رہے ہیں، بلا بھی رکھ رہے ہیں، تو اب انہیں تھوڑا سا ماحول مل جاتا ہے چاروں طرف سے کہ چل جمعہ آ رہا ہے، جمعے سے شروع کر دو۔ یہ ماحول بنتا ہے، تو یہ محبت والا جذبہ سب سے پہلے کھانا۔ اگر آپ میرے بھائیوں بزرگوں سوچو تو صحیح، ایک ایک چیز پر غور کرو۔ آج ہم لوگ نوجوان ٹائم ہی نہیں، تو یہ موبائل پر ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ بس تم ہی دیکھو، تھوڑا سا ٹائم دین سمجھنے کے لیے بھی نکال لیا کرو، تھوڑا سا ٹائم دین پر غور کرنے کے لیے نکال لیا کرو، مزہ آئے گا۔ محبت کا چسکا لگا ہی نہیں ہے۔ ارے یہ بتلاؤ محبت مزیدار جبھی تو ہوگی جب محبوب ہمیشہ رہنے والا ہو۔ کوئی دنیا میں ہے ایسا محبوب جو ہمیشہ رہے گا؟ محبت اگر کرنی ہے تو اللہ سے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا محبوب ہے۔ یہ 4 پیسے کا محبوب کیا ہے؟ 2 سال لگائے کسی سے لائن پکڑنے میں، 2 سال، اور 2 سال کے بعد اس کا میسج آیا کہ ٹھیک ہے صاحب میں لائف ٹائم اب تمہارے ساتھ ہوں۔ آج وعدہ کیا، صبح کو جنازہ اٹھ گیا، کل لے لے اپنی لائف ٹائم پہ کر لے، کیا پتا اس کا؟ پھر وہی غالب کا شعر مجھے یاد آتا۔ غالب اردو زبان کا بڑا عجیب و غریب شاعر ہے، اس نے ایک شعر کہا کہ عمر بھر کا تم نے پیمانے وفا باندھا تو کیا،
عمر کو بھی تو نہیں ہے پائیداری، ہائے ہائے تو نے یہ وعدہ بھی کر لیا مجھ سے کہ زندگی بھر میں تمہارا محبت کرنے والا رہوں گا، تو میں کیسے خوش ہو جاؤں، اس لیے کہ عمر کا بھی تو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کی محبت آتی ہے رمضان والی جو عبادت ہے۔ میں اسی وجہ سے کہتا ہوں جب ٹی بی کا کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو علاج شروع کرنے سے پہلے بھی اسے تول کے دیکھ لیں کہ کتنا وزن ہے، اور جب 6 مہینے کا کورس مکمل ہو جائے تو بھی تول کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے کلو بڑھ گیا۔ ایسے ہی رمضان سے پہلے بھی ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ اللہ کی محبت کتنی ڈگری ہے، اور اس کے بعد عید کے دن اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ اللہ کی محبت میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ گارنٹی کی بات ہے کہ محبت میں اضافہ ضرور ملے گا۔ ہماری کمی کیا ہے کہ ہم اگلے 11 مہینے میں وہی زیرو بیلنس پہنچا دیتے ہیں۔ محبت میں اضافہ ہو گیا تھا مگر پھر وہی الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے تو اگلے رمضان کو جب چیک کریں گے تو وہی 0 پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ترقی جب ہوگی جب اس رمضان میں ہم نے جتنی محبت اللہ کی پیدا کی تھی اس کو کنٹینیو برقرار رکھیں، اس سطح کو باقی رکھیں، تو اس کے بعد انسان اللہ کی محبت میں پرواز کرتا ہوا اور اٹھتا ہوا چلا جائے۔ تو یہ 20 دن اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے رمضان میں جب 20 دن گزر جاتے ہیں تو محبت کو پیدا کرنے والا ایک دوسرا نسخہ آتا ہے، اس کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف تو محبت کا اگلا مرحلہ ہے۔ ارے بھائی آپ جانتے نہیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اسی کے گھر جا کے پڑھ لے، کھانا اپنے گھر کھاتا ہے، پلی اس کے گھر کرتا جاتا ہے، جی نہیں لگتا اس کے علاوہ۔ یہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے ارے بھائی تو ہماری محبت میں آگے تو بڑھ رہا ہے، ٹوپی بھی لگ رہی ہے، داڑھی بھی لگ رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی پابندی سے ہو رہی ہیں، محبت بھی ہو رہی ہے، صدقہ خیرات بھی ہو رہی ہے، لیکن ارے بھائی محبت میں جب یہاں تک بڑھ گیا تو تھوڑا سا اور بڑھ جا۔ ابھی تک تو تراویح پڑھ کے گھر چلا جا، سحری اور افطاری اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا، ذرا 10 دن ہمارے گھر پڑھ جائیے مسجد میں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے محبوب کی گلی میں جا کر کے پڑھ جائے کہ یا تو بس ہاں ہوگی یا بس میں یہیں پڑھ رہوں گا۔ ہوتا نا بھوک ہڑتال، دھرنا نہیں مانی جائے گی جب تک ہماری بات ہم یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ یہ اعتکاف والی عبادت ہے۔ فضائل اعمال پڑھتے، فضائل اعمال اس میں حضرت شیخ نے روزے میں فضائل اعتکاف لکھے ہیں۔ مجھے حیرت ہے اتنے بڑے شیخ الحدیث نے بھی غالب کے 2 شعر لکھے فضائل اعتکاف۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بارے منتیں درباں کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ آپ تسبیح پڑھیں گے تب بھی عبادت میں، تسبیح نہیں پڑھیں گے تب بھی عبادت میں، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند دکھائی دیتا ہے، تو یہیں سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اور حج محبت والی عبادت کا لاسٹ اسٹیج ہے۔ حج جو لوگ کرنے گئے وہ جانتے ہوں گے وہاں کوئی نفلیں تھوڑی پڑھے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے کہیں پہ بھی جانے والے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، بہت سے جو نہیں جانتے وہ تو سوچتے ہیں کہ یار یہاں آ کے تو نفلیں بھی نہ پڑھے جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسی عبادت ہے۔ اس لیے کہ حج عاقلانہ عبادت نہیں، عاشقانہ عبادت ہے۔ حج جو عبادت ہے وہ عاشقانہ عبادت ہے۔ گھر کے چکر لگوائے جا رہے ہیں، کپڑے اتروا دیے گئے، اپنی اپنی پہچان ختم کروا دی گئی۔ یہ وکیل صاحب ہیں مگر پینٹ کوٹ نہیں ہے، یہ جج صاحب ہیں مگر پینٹ کوٹ ٹائی نہیں ہے، یہ مفتی صاحب ہیں مگر کرتا پاجامہ نہیں ہے، یہ ہوں گے فلاں صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب، لیکن جو حج کرنے کے لیے آ گیا اس کی ساری پہچانیں ختم کروا دی جائیں گی۔ سب کی ایک ہی پہچان ہوگی کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے دیوانے ہیں جو اس کے گھر کے صرف چکر لگانے کا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ آپ جانتے ہیں کسی کو پتہ چلتا ہے کہ مفتی صاحب ہے؟ حج میں تو لڑائیاں ہو، کوئی کسی طرح عمل کر رہا ہو، کوئی کسی طرح، تو کہتے ہیں آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہیں؟ ہمیں کیا پتا مفتی صاحب آپ 2 چادریں لپیٹ رکھی، کیا پتا مفتی صاحب؟ میں وکیل صاحب ہوں، ہمیں کیا پتا آپ وکیل صاحب ہیں؟ آپ نے 2 چادریں لپیٹ، پہچان ختم۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو کہہ رہا ہوں؟ اللہ ساری پہچانیں ختم کروا دیتا ہے، بس ایک ہی پہچان ہے کہ یہ کوئی ایشیا کا ہو، امریکہ کا ہو، جرمن کا ہو، برطانیہ کا ہو، جہاں کا بھی ہو، اس کی بس ایک ہی پہچان ہے کہ وہ اللہ کا عاشق ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کی گلی کے چکر لگا رہا ہے، اس کے گھر کا طواف کر رہا ہے، بالوں میں تیل نہیں لگا سکتا، جو نہیں مار سکتا، کنگھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم تو اتنے اچھے ایمان والے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ہمیں قانون بنا کر پابند بنا دیا، اس لیے کہ جو کسی کی محبت میں دیوانہ ہو اسے اپنے بالوں کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جو کسی کی محبت میں دیوانہ ہو اسے اپنے کپڑوں کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔
جو کسی کی محبت میں دیوانہ ہو اسے اپنے بالوں کی خبر نہیں ہونی چاہیے. علماء سے مسئلہ معلوم کیجئے, تیل لگا لیں گے تو صدقہ واجب ہو جائے گا, سر ڈھک کر لیٹ جائیں گے دھول سے بچانے کے لیے دم واجب ہو جائے گا. قانون بنا دیا اللہ نے کہ یہاں تمہیں میرا دیوانہ بن کر دکھانا ہے, ساری دنیا کو دکھانا ہے کہ تم میرے دیوانے ہو. لوگ اپنے محبوبوں کے گھر کے چکر لگاتے ہیں, بہانے سے ادھر کو نکل کر جاتے ہیں. تم بھی بہانے سے میرے گھر آئے ہو اور بہانے سے میرے گھر کے چکر لگائے. حجر اسود ہے, اسے بوسہ دیا جاتا, وہ ہمارا معبود تھوڑی ہے, کعبہ ہمارا معبود تھوڑی ہے. اللہ نے ان پتھروں پر اپنی محبت کی نظر ڈال دی تو وہ پتھر ہمارے لیے محبت کی چیز بن گئے. کعبہ بھی پتھر, حجر اسود پتھر, صفا پتھر, مروہ پتھر, مزدلفہ مینا پتھر, ہاں سارے پتھر ہیں, مگر اللہ نے محبت کی نظر ڈال دی تو ہمارے لیے محبت کی چیز بن گئے. حجر اسود کو ہم بوسہ دیتے اس لیے تھوڑی کہ وہ ہمارا معبود ہے, ہمارے نبی نے اسے بوسہ دیا تھا تو ہم تو اپنے نبی کے بوسے کو بوسہ دیتے. ہمارے نبی نے بوسہ دیا تھا تو ہم تو اپنے نبی کے بوسے کو بوسہ دیتے ہیں. شاعر نے کہا ہے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر. شعر سنو بزرگو, تیرے بوسے کو, یعنی نبی سے کہہ رہا شاعر, تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر, وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر, وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. ہمارا پتھر میں کچھ نہیں رکھا, ہمارا پتھر میں کچھ نہیں رکھا, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا اور ہم آپ کی اداؤں پر عمل کرتے ہوئے وہی کام کرتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیو, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈر جب آ جاتا ہے بات ماننا آسان ہو جاتا ہے. جب محبت آ جاتی ہے تو بات ماننے میں مزہ بھی آنے لگتا ہے. میرا اللہ یہی چاہتا ہے کہ ڈر بھی ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ہو, محبت بھی ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی ہو. اور نسخہ ہے نماز اور زکوٰۃ, روزہ اور حج. خیال کریں گے بھائی صاحب, آگے رمضان آنا, اس رمضان کے آنے کی وجہ سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سارے لوگ جانتے ہیں, موٹی سی بات ہے, مہمان کے آنے سے پہلے اگر مہمان کا انتظام کر لیا جائے تو گھر میں افراتفری نہیں ہوتی. بھائی مہمان آنے اور پتا ہو کہ مہمان آ رہے ہیں, سب کی ڈیوٹی لگا دی گئی, تمہیں لے کر آنا ہے چودھری سرائے سے, تمہیں ناشتے کا انتظام کرنا ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے, تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی چاہے 10 مہمان آ جائیں. لیکن اگر پہلے سے سیٹنگ نہیں کی, تیاری نہیں کی, تو ایک مہمان بھی آ جائے گا تو ادھر کو گلاس گرے گا کچن میں, ادھر کو بھیا ناراض ہوگا, ادھر کو شوہر بیوی پر ناراض ہوگا, بیوی شوہر پر ناراض ہوگی. پہلے سے نہیں بتا کے دیتے, کسی کو ملا کے گھر میں بٹھا دیتے ہیں, پہلے سے بتا دیتے تم آرام سے تیاری کر لیتی. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ مہمان ہے, یہ مہمان ہے, اس کے استقبال کی تیاری کیجئے. اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں رمضان کا مہینہ لکھا ہے, قسمت والوں کو ملتا ہے, ہماری زندگی کو بنانے کے لیے آتا ہے. اور اگر میں مثال دوں تو یوں کہوں گا, ایمانداری سے بتائیے, کوئی شخص بڑی دھوپ کا سفر کر رہا, گرمی کا, شدت کا سفر کر رہا, پانی کی اسے تلاش ہو, سائے کی اسے تلاش ہو, تھک گیا ہو دھوپ میں چلتے چلتے, اچانک دیکھے کہ کہیں درخت ہیں جنہوں نے گھنا سایہ کر رکھا ہے اور وہیں بیچ میں وہ تالاب بھی ہے جس میں بڑا صاف پانی ہے. سن لیں میری مثال, ایک آدمی کئی کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا, تھکا آ رہا, اونٹ سے یا پیدل, پیاس سے پریشان, سائے کی تلاش میں ہے. اچانک سائے دار درخت مل گئے اور تالاب بھی مل گیا جس میں صاف پانی ہے, تو کیا اسے جلسہ کر کے بتانا پڑے گا کہ یہاں سے پانی پی لو, ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر, یا خود بخود ہی وہ ٹھہر کے پانی پیے گا؟ اس کے سامنے تو جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, اسے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, ارے بھائی تم اتنا لمبا سفر کر رہے ہو, یہاں سایہ ہے, یہاں تھوڑا ٹھہر جاؤ, یہاں پانی ہے تھوڑا سا پی لو. اس سے کہنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اگر اسے یہ کہو گے کہ یہاں نہیں رکنا تو وہ کہے گا بھائی ذرا رکنے دو, 2 منٹ رکو, 2 منٹ رکو, 2 منٹ رکو. یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جب جھلسا دینے والی تپش میں آپ کو سایہ میسر آ جائے, جب آپ کو پانی میسر آ جائے تو پہلے سیراب ہو جائیے, پہلے آرام لیجئے اور اس کے بعد اگلا سفر کیجئے. یہ میں نے جسم کی مثال دی ہے میرے بزرگوں, 11 مہینے ہماری روح بھی ایسا ہی سفر کرتی ہے جلسہ میں. ادھر سے شیطان, ادھر سے نفس, ادھر سے مصیبتیں, ادھر سے پریشانیاں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر, اے خیر کے طلب کرنے والے قدم آگے بڑھا, اے شر کے طلب کرنے والے رک جا, اب تو باز آ جا.
تو یہ جو ایک مہینہ رمضان کا میرے بھائیوں آتا ہے، اسے ایسا سمجھو جیسے تھکا دینے والے سفر میں آرام کے لیے سائبان مل گئے۔ تھکا دینے والے سفر میں آرام کے لیے سائبان مل گیا ہو۔ اور ہمارے نبی، ہم تو اپنے نبی کی سیرت کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ہمارے نبی رمضان سے پہلے رمضان کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ اس سال تو آنے والا، لیکن آئندہ کے لیے یاد رکھیے گا، حدیثوں میں آتا ہے کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں نبی پاک علیہ السلام پورا جلسہ کرتے تھے، پوری تقریر سمجھاتے تھے۔ حدیث میں فضائل اعمال میں لمبی حدیث شروع میں لکھی ہوئی ہے، وہ اذلکم شہر، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ سایہ، ایک بات یاد آ گئی، رمضان عربی کا لفظ ہے، رمضان کے معنی آتے جھلسا دینا، عربی میں اس کے معنی آتے جھلسا دینا۔ اس زمانے میں جو رمضان جب آیا تھا تو بہت سخت گرمی میں آیا تھا، جھلسا دینے والی گرمی، لیکن ہمارے نبی نے پھر بھی کہا کہ ایک سائبان تم پر آ رہا ہے وہ جھلسا دینے والا، مگر تمہاری روح کے لیے سائبان بتا۔ تو ہمارے نبی کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ رمضان سے پہلے تیاری کرتے تھے۔ کیا تیاری؟ علماء سے معلوم کیجئے، حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے وہ مہینہ شعبان کا۔ رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے وہ مہینہ شعبان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول بن جائے گا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ جو پکے ہوتے ہیں وہ تو پہلے روزے سے رکھ لیتے ہیں، لیکن جو کچے ہوتے ہیں وہ 2-4 دن کے بعد رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی تو شعبان ہی سے روزہ رکھنا زیادہ شروع کر دیتے تھے۔ ویسے تو آپ 3 دن کے روزے رکھتے تھے، جمعرات کا رکھتے تھے، پیر کا رکھتے تھے، ہر مہینے ہی 10 روزے رکھتے تھے، لیکن شعبان میں تو 20، 25، 27، 28 تک ہمارے نبی روزہ۔ یہ عملی اعتبار سے تیاری ہے۔ اور زبان سے کیا تیاری تھی ہمارے نبی کی کہ شعبان کا چاند نہیں، جب رجب کا چاند دکھائی دیتا تھا، رجب کا، ارے پچھلا مہینہ جو رجب ہے، جب رجب کا چاند دکھائی دیتا تھا جب سے ہمارے نبی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دے دے، اور ہماری عمر کو جب تم نے یہاں پہنچا دیا تو کم از کم رمضان تک بھی پہنچا دیا۔ ہمارے نبی تو سب سے زیادہ اللہ سے ملنے کی محبت کرتے ہیں، اللہ سے ملنے کا شوق ہے، لیکن رمضان اتنی اہم چیز ہے کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد ہمارے نبی رمضان کو پانے کے لیے دعا کرنا شروع کر دیا کرتے۔ میرے بزرگوں میری بات پوری ہو گئی کہ رمضان آ رہا ہے، اس کو وصول کر، یہ بہت اہم ترین ہے ہمارے روح کی زندگی کو بنانے کے لیے، اللہ کی محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ جتنی مائیں اور بہنیں یہاں پر سن رہی ہیں، غالباً وہ بھی سن رہی ہوں گی، اس چیز کو محسوس کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ سب جانتے ہیں تراویح میں رمضان میں قرآن ہی تو ہوتا، بلکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد پہلے روزہ آتا، پہلے قرآن آتا، پہلے قرآن آ جائے۔ چاند دیکھا بھی مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کے بعد، لے قرآن، روزہ تو صبح کو آئے گا۔ قرآن کا رمضان سے اتنا اعلیٰ درجے کا تعلق ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد پہلے قرآن آئے گا، روزہ بعد میں آئے گا۔ میرے بھائیوں، جو کچھ میں نے کہا اللہ پاک اگر صحیح بات کہی گئی تو ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات ادھر ادھر